اگر ہمارے بچے اس لائق ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ میں شامل ہوں اور انہیں دعا ہی نہ یاد ہو تو لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ تم یہ نہ سوچو کہ تم چیخ چیخ کر بات کرو گے تو باعزت ہو جاؤ گے، اس لیے کہ چیخ پکار گدھے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو آواز ہے گدھے کی، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ہم نے بچے کو سب کچھ دیا ہے لیکن وہ چیزیں نہیں دیں جو قرآن نے ہم کو بتلائیں، پیغمبروں کے واقعات اللہ نے یوں ہی نہیں ذکر فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا صرف ان کی اولادیں بچیں گی جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں کے، مختلف قوموں کے اور مختلف افراد کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے کہ بس قلم اٹھایا اور جو سمجھ میں آئے لکھنا شروع کر دیا۔ پیغمبروں کی زندگی کے بہت سے پہلو رہے ہیں لیکن ہر پیغمبر کے زندگی کے تمام پہلو اللہ نے نہیں رکھے۔ کسی کی زندگی کا یہ پہلو، کسی کی زندگی کا وہ پہلو، صرف وہ چیزیں اللہ نے منتخب کر کے قرآن مجید میں رکھ دی ہیں۔ اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں اس وقت جو باتیں کر رہا ہوں وہ ان حضرات سے مخاطب ہوں جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں۔ بحیثیت ایک باپ کے اولاد کے حوالے سے شریعت نے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ چیز اللہ کرے کہ ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اصل میں اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا احساس ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہے جو صاحب اولاد ہیں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو ان لوگوں سے ملاقات کریں جو بیچارے بے اولاد ہیں۔ وہ کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، کتنی دعائیں، کتنے وظیفے۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ مولانا اللہ معاف کرے کہ اولاد کے حصول کے لیے ہم نے جب ایک دور ایسا آیا کہ بہرکیف
مایوسی ہونے لگی کہ شاید اولاد ہمیں نہیں ملے گی. تو جس نے جو بتایا ہم نے سب کچھ کیا، اور اللہ معاف کرے ہمیں لگتا ہے اس میں شرک ورک بھی سب ہو گیا ہم سے. کسی نے کہا یہاں چلے جاؤ تو وہاں چلے گئے، کسی نے کچھ اور بتایا ٹوٹکا تو وہ کر لیا. بلکہ اولاد نہیں ملی. یہ اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے تو ان کی بیوی نے ان کی دوسری شادی کروائی، اور حکیم الامت تھے. بیوی نے خود دوسرا نکاح کروایا، لیکن اللہ نے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تھی، سو اولاد نہیں ملی. قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اب اولاد کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیغمبروں کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے اللہ نے رکھے ہیں، پوری زندگی نہیں رکھی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سورہ کہف آپ جمعے کو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. سورہ کہف کے بعد جو سورت آتی ہے فوراً اس کو سورہ مریم کہتے ہیں. وہ سورہ مریم شروع ہی ہوتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے تذکرے سے. اب تذکرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بزرگ تھے، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن تذکرہ یہاں جو شروع ہو رہا ہے کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے. پورا تفصیلی اس میں آگے خاکہ ہے، لیکن مجھے صرف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں، بعد میں اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. اللہ کی طاقت تھی. لیکن ہمیں ابھی بھی اپنی اولاد کی صحیح قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کتنی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے. صحت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں کبھی اتنی شدت سے احساس نہیں ہوا کہ صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ابھی جب بیمار ہوئے اس میں کچھ وقت ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، پھر کچھ تکلیف کا دور، پھر ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد کچھ وقت گھر میں احتیاطاً گزارنا پڑا ڈاکٹرز کے مشورے پر. میں دنیا کو دیکھتا تھا، لوگ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اس وقت محسوس ہوا کہ صحت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. جو چیز ہم کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر ہم کو نہیں ہو پاتی ہے. تو پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو صاحب اولاد بنایا ہے. جن کو نہیں بنایا اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے. لیکن ایک مسئلہ آگے بھی ہے. پھر ہم قرآن کو ٹٹولتے ہیں، پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ اولادیں کیوں مانگی، کیوں اولاد چاہیے. اب اس میں سب کے واقعات تو نہیں سنا سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو آگے وجہ بھی بتلائی کہ اللہ مجھے اولاد کی جو خواہش ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی بہت جاگیردار ہوں یا میرا محل ہے، میری بادشاہت ہے یا خزانوں کا مالک ہوں، میرے بعد کون اس کو سنبھالے گا، اس کی ضرورت نہیں مجھے. ہمارے لیے پیغمبروں کی زندگی اور پیغمبروں کے واقعات کامل ہیں، وہیں سے ہم کو سبق ملتا ہے. یہ چیزیں اللہ نے رکھی تاکہ پہلو مکمل ہو جائے، ورنہ ہم صرف یہ سمجھتے کیا اولاد اچھی چیز ہے، لیکن اولاد کیوں مانگنی چاہیے. چنانچہ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے آگے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اللہ ہمیں صرف اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد ہو جو اس راستے پر چلے جو آپ کا راستہ ہے، میرا یعنی پیغمبر ہوں، اور اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان پیغمبروں کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والی ہمیں اولاد چاہیے. ہمیں صرف اولاد نہیں چاہیے.
ورنہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اگر کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ اولادیں اس قدر ناکارہ ہوئی ہیں، نالائق ہوئی ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اور کبھی کبھی سخت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ایک دو واقعات تو میری نظر میں ایسے ہیں کہ بیٹے کی حرکت کی وجہ سے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک دوسری چیز سمجھیے کہ میں نے جو واقعات ابھی آپ کے سامنے مجھے رکھنے ہیں، جو اس وقت دور گزر رہا ہے، زکریا علیہ السلام ہیں، اپنے اولاد مانگ رہے ہیں اور اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ وہ نیک ہو، پیغمبروں کے راستے پر چلنے والی ہو، آپ کی محبوب ہو۔ اور خیر ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں بھی پیغمبر بنایا۔ اب اس کے آگے دو پیغمبروں کے واقعات آپ کو اور سنا دوں، اس کے بعد پھر ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں اولادوں کے حوالے سے۔ ابھی میں نے شروع میں ایک 21ویں پارے میں غالباً ایک سورت ہے بہت مشہور، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کا تذکرہ اللہ نے اس میں کیا ہے۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کو جب بھی آپ دیکھیں تو سرسری طور پر مت دیکھیں، کسی کا تذکرہ ہے تو یوں ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی سبق اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام یعنی ہمیں اولاد مل گئی، اب ان اولاد کے ساتھ ہمیں سلوک کیا کرنا ہے، رویہ کیسا اختیار کرنا ہے، کیسی ان پر نظر رکھنی ہے، ان پر کیسی محنت کرنی ہے، کس رخ پر ان کو لے جانا ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اب اللہ توفیق دیں گے تو آج ورنہ اگلے جمعے میں اس کا خلاصہ رکھوں گا۔ اس میں یہی کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دیکھیے ہم جب مر کر جائیں گے اللہ کے یہاں تو ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کے سلسلے بھی سوال کریں گے، تم نے اپنا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اولاد نہ دیتے تو احساس ہوتا تم کو اولاد میں نے دی، بیٹا بیٹی جو بھی اللہ نے عطا کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہدایات بھی دی تھی کہ اس کے لیے تمہیں کیا محنتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اللہ نے پورا واقعہ قرآن میں محفوظ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ وہ تفصیلات آگے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا۔ علماء مفسرین نے اس میں الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ غالباً آپ کی موت کا وقت تھا، اس وقت اپنے بیٹے کو جمع فرمایا۔ لقمان علیہ السلام کی اور الگ تاریخ ہے، یہ مسئلہ ان کی تاریخ اور ان کے خاندان اور ان کے علاقے کی تذکرے کرنی، میں صرف اولاد تک اس وقت آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ ان کو نصیحت کرنا شروع کری، جتنی نصیحتیں کی ہیں وہ ساری نصیحتیں تو بلکہ اس میں ایک نصیحت بڑی قیمتی ہے، چلنا کیسے ہے۔ اب آپ تصور کریے قرآن مجید میں الگ اللہ کا انداز ہے گفتگو کا کہ عبادات کا تذکرہ بہت مختصر ہے قرآن میں، نماز پڑھو بس، لیکن نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث میں ہم کو ملیں گی، نماز کیسے پڑھنی ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ لیکن ایک انسان کیسے انسان بنتا ہے، کیسے اس کو انسان بنایا جاتا ہے، اس سلسلے میں اللہ نے بہت تفصیلی چیز رکھی قرآن مجید میں۔ اللہ کا کلام ہے، شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے حوالے سے اس انداز سے سوچا ہے، اس انداز سے سوچنے کے بعد ہم نے کوششیں بھی کی ہیں، فکر بھی کی، ڈاکٹر بنانے کی، انجینئر بنانے کی، IAS بنانے کی، ہم نے کوششیں بہت کی، لیکن جو اصل کوشش تھی کیا اس میں ہم نے اتنی محنت کی کہ نہیں کی؟ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں، نصیحت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں سے نصیحت کر رہے ہیں لا تشرک باللہ، اس کو شرک اور ایمان بتلا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بچے کو بتایا کہ بیٹا شرک کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ یا کبھی اس کو ایسی محفلوں میں لے کر کے ہم گئے؟ عربوں کے حوالے سے مولانا علی میاں علیہ رحمہ کا جو ایک تصور تھا، وہ ان کی سوچ بڑی مثبت سوچ رہی ہے۔ وہ یہ کہا، دو باتیں ان کی بڑی قیمتی لگی۔ ایک بات تو یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ 1000 گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انسان ہیں، اس دور کے ہیں،
ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ اس میں کچھ لوگ شراب بھی پینے لگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایمان اور شرک اس قدر وہ بچپن میں بچے کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں لیکن انشاءاللہ اپنے ایمان سے سودا نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے وہ کہ جتنی دولت، جتنا عیش، جتنی آسائش اللہ نے ان کو دی ہے وہ یہاں تک آئے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم کو اللہ دیتا تو ہم نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتے۔ ان میں ابھی 2 خرابیاں آئی ہیں، لیکن ہم فقیروں کو اگر اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دیتا تو ہم نے ہزاروں خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے حوالے سے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایمان، شرک، توحید، رسالت، آخرت، یہ دین کی بنیادیں ہم رکھیں؟ اب آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو گھر میں پڑھ لیجئے گا، یہ موقع اس تفصیل کا نہیں ہے ورنہ پھر پیغام رہ جائے گا۔ اس میں آگے ایک ایک چیز بتاتے ہیں، وقصد فی مشیک، چلو کیسے؟ ہم نے کبھی اپنے بچے سے بتایا بیٹا چلنا کیسے؟ وغضض من صوتک، بات کیسے کرنی ہے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا، بیٹا بات ایسے کرتے ہیں، گفتگو ایسے کرتے ہیں، چلتے ایسے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو تیز بات نہ کرو، چیخ چیخ کر بات نہیں کرتے، بآواز بلند گفتگو نہیں کرتے۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں، تم یہ نہ سوچو کہ تم چیخ چیخ کر بات کرو گے تو باعزت ہو جاؤ، اس لیے کہ چیخ پکار گدھے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو آواز ہے گدھے کی، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ نہ جانے اب چلنا سکھلا رہے ہیں، بات کرنا سکھلا رہے ہیں اور دوسری چیزیں بھی سکھلا رہے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے اسلام کی جو ہدایات ہیں اس روشنی میں ہمارا بچہ تو کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا ہے، ہم نے کہیں بتایا کہ بیٹا کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ میں نے شاید بہت پہلے بتلایا ہوں آپ کو، سب سے مشکل کام دنیا کا تربیت ہے۔ تعلیم بہت آسان کام، کسی بھی اسکول میں بھیج دیجئے بچہ کوالیفائڈ ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ اچھا انسان بھی بنے گا اسی گارنٹی نہیں ہے۔ اسے انگریزی اچھی آ جائے گی، وہ سول سروس میں آ جائے گا، لیکن کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا، شراب پیے گا، ماں باپ کو گری نظروں سے دیکھے گا، رشوت کھائے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا، ناانصافیاں کرے گا، تو کوالیفیکیشن تو اس کی آ جائے گی، لیکن وہ اچھا انسان بنے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ماں باپ کو بچپن سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ کھاتے وقت تمہارے منہ سے آواز کیوں نکل رہی ہے؟ روٹی کیسے نوالا توڑ رہے ہو؟ شریعت نے ایک ساتھ کھانا کھانے کا جب حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب بتلایا، اپنے سامنے سے نوالا اٹھاؤ، آوازیں مت نکالو زیادہ، اور کیسے بڑوں سے بات کی جائے اس کے لیے میں شاید 2 واقعات میں نے اپنے سنائے کہ ایک بار محلے کے ایک بزرگ والد صاحب، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، یہ چیزیں مجھے ایک تربیت ملی۔ میں آج کل دیکھتا ہوں کبھی کبھی، اللہ کا شکر یہ کوئی ایک وہ خود نمائی والی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی کوشش کی ہے، بچپن سے سکھلایا گیا ہے۔ میں جب بھی اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہوں تو 2 قدم پیچھے چلتا ہوں، جب بھی، آج بھی اللہ کا شکر ہے مسجد سے ہم نکلے گھر جا رہے ہیں تو 2 قدم پیچھے، ان کے برابر نہیں چلتا۔ لیکن اکثر دیکھتا ہوں میں لوگوں کو کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، وہ باپ سے آگے جا رہا ہے، باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم نے بچے کو سب کچھ بنایا ہے، لیکن بچے کو ہم نے اس کو اچھا انسان نہیں بنایا ہے۔ قرآن مجید نے ایک ایک چیز بتلائی، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ جب ہماری اولادیں، لیکن والد صاحب نے ڈانٹا ہمارے بیٹے کو، تم باپ سے آگے کیوں چلتے ہو؟ پیچھے پیچھے چلا کرو باپ کے۔ یہ طریقہ سکھلایا گیا تھا ہم کو خاندانی طور پر۔ پھر ہوا یہ کہ ایک روز ہم والد صاحب کے ساتھ گھر نکلے، ہمارے محلے کے ایک والد صاحب کے دوست اتفاق سے دور تھے، بچپن کی بات ہے، تو مجھ سے ارے چچا کو بلاؤ، تو میں نے وہیں سے آواز دی، فوراً روکا، اس طرح نہیں بلاتے، دوڑ کر کے جاؤ پہلے ان کے پاس اور قریب جا کر سلام کرنا، اور سلام کر کے پھر کہنا آپ کو والد صاحب یاد کر رہے ہیں، تم یہاں سے ان کو آواز دے رہے ہو، یہ تمہاری تہذیب ہے، تم نے یہ چیزیں سیکھی ندوے میں؟ تو کیسے چلنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں، یہ ماں باپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بچے کو سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ چیزیں نہیں دی جو قرآن نے ہم کو بتلائیں، پیغمبروں کے واقعات اللہ نے یوں ہی نہیں ذکر فرمائے۔ چنانچہ
میں بہرکیف ایک وکیل صاحب ہمارے ہیں، غیر مسلم ہے، انکم ٹیکس کا جو ہمارا کام دیکھتے ہیں، والد صاحب کا بھی ہمارا بھی، تو وہ ITR فائل کرنا تھا اور میں گیا تو والد صاحب نے کہا جا کے میری بات کرا دینا، اور میں نے کہا کہ ذرا سا والد صاحب سے بات کر لیجیے۔ میں نے فون میں رکھا، ابو السلام علیکم، وہ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ جو کہتے جا رہے ہیں میں جی صرف جی۔ پھر کچھ بات رہ گئی، پھر کہا اچھا دوبارہ فون ملا، دوبارہ فون ملا، میں کہا ابو السلام علیکم، وکیل صاحب کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات کی تو مجھ سے کہنے کے کوشش کیا، میں بہت پریشان ہوں، میں اپنے بیٹے کو جب بلاتا ہوں، میں نے اس کو لندن تک بھیجا ہے، وکیل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے لندن بھیجا اور قریب 30 لاکھ روپے کا لون لے کر بھیجا پڑھنے کے لیے اس کو، لیکن آج تک میری روح جسے کہوں میں، وہ تو آتما کہہ رہے تھے کہ میری روح ترس گئی کم سے کم مجھ سے محبت سے بات ہی کریں، جب بھی پکارو تو اینٹ کر کے جواب دیتا ہے۔ تو ایک بچے کو انسان بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو ہم سے اللہ نے کہا تم پر ذمہ داری ہے کہ تم اسے چاہے ڈاکٹر انجینئر بعد میں بناؤ، پہلے اسے مسلمان بناؤ، پہلے اسے انسان بناؤ۔ پھر بھر کے مجھے بات لمبی نہیں کرنی، وقت میرے پاس کم ہے، میں صرف یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمارے بچوں کے سلسلے؟ اگر ہمارے بچے اس لائق ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ میں شامل ہوں اور انہیں دعا ہی نہ یاد ہو، تو لعنت ہے ایسی اولاد پر، کیا کریں اس کے لیے ہم؟ جو جنازے کی نماز کی دعا ہم نے جس بچے کو نہیں یاد کرائی، وہ مرنے کے بعد کیا ہم کو دے گا وہ؟ ایسی اولاد سے بہتر اللہ ہم کو ایسی اور اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد ہو جو تیرے راستے پر چلے، تیرے پیغمبر کے راستے پر چلے، تیری فرما بردار ہو، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اب جلدی سے چونکہ مجھے بات مکمل کرنی ہے، ہم کتنے بڑے علامہ ہو جائیں، کبھی بھی یاد رکھیے گا، جب لقمان علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم شخصیتیں اپنی اولادوں کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہیں، ان سے پوچھ رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں، ہم کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ اور یاد رکھیے گا صرف ان کی اولادیں بچیں گی جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اب پیغمبر سے بڑا تو کوئی نہیں نا یہاں پر، ہم کتنے بڑے زمیندار ہوں، کتنے بڑے اشراف ہوں، وہ پیغمبروں کی جو پیروں کے نیچے دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات جو ہمیں سنائے، اس لیے نہیں کہ سن لو بس، سن کر کے بس بھول جاؤ، نہیں، اس سے تم اپنی زندگی کا ایک رائے عمل بناؤ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، جب پیغمبر کے بیٹے کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے تو ہم گناہوں میں لت پت لوگوں کی اولادوں کی اور ہمارے اپنے ہی ایمان پر باقی رہنے کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے ہم کو اپنے اولادوں پر کتنی فکر کرنی ہے، کتنی توجہ دینی ہے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں آپ کے سامنے نہیں رکھی، میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے کہیں میرے عزیزو، اس وقت جو میں کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے ارتداد والی باتیں رکھ رہا ہوں، دیکھیے اس کے تو بہت سے کام ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹی بنائیں، ہم اپنے کالجز بنائیں، چلیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، خدا کے سمر ویکیشن کا موقع آیا ہے، اس موقع پر خدا کے واسطے ہم کوئی بھی کوشش کریں کہ بیٹا تمہیں سال بھر موقع نہیں ملے گا، تم نانی کے یہاں جاؤ، خالہ کے یہاں جاؤ، چاچی کے یہاں جاؤ، ماموں کے یہاں جاؤ، دادا کے یہاں جاؤ، گھوم آؤ، 1 ہفتے 10 دن خوب گھوم کر کے آؤ، پھر تم آؤ۔ آپ کسی مولوی کا انتظام کریں، کسی بھی عمر میں وہ شخص، اور دین کی اس کی موٹی موٹی بنیادیں اس کی درست کرائیں آپ، تاکہ حالات جب آئیں تو ان حالات میں اپنی ایمان کی وہ بچے حفاظت کر سکیں۔ آپ گھروں میں جو صاف کہتا ہوں ایک بات کہ دیکھیے بعض چیزیں بعض وجوہات پر بہت ضروری ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے بڑے علماء کیا کہتے ہیں، بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے اردو پڑھانا کیا فرض ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اردو پڑھاؤ؟ تو اردو پڑھانا فرض نہیں ہے، لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 400-500 سال میں جو بھی ہمارا دینی سرمایہ یہاں پر تیار ہوا ہے وہ اردو میں ہی تیار ہوا ہے۔ اب اس کو آپ انگلش میں تیار کریں، بالکل کریں، لیکن کتنا وقت لگے گا؟ ہندی میں تیار کریں، ہو رہا ہے، لوگ تیار کر رہے ہیں، لیکن جو چیز 10,000 کتابیں جو اردو میں ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے 400-500 سال میں تیار کی ہیں، اس کو پھر منتقل کرنے میں 100-200 سال تو لگیں گے۔
تب تک تو ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور جو قومیں اپنی روایتوں کی حفاظت نہیں کرتی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے صاحب ہندوستان میں کیسے، ہندوستان میں بنگالی بھی رہتے ہیں، ہندوستان میں پنجابی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بنگالیوں کو آپ دیکھیے وہ انگریزی پڑھیں کچھ پڑھیں لیکن اپنی بنگلہ زبان اس کو محفوظ کر رکھا ہے انہوں نے. ساؤتھ انڈیا کی لڑائی ہمارے علاقے سے تو یہی ہے کہ نہیں وہ ہم اپنی تمل کو، اپنی کنڑ کو، اپنی ملیالم کو چھوڑیں گے نہیں. ہم ان کے یہاں اسی زبان میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے لیکن ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن مہینے میں 200-300 روپے اردو کے اخبار پر، اردو کی کتابوں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اگلی نسل اس طریقے سے محفوظ نہیں رہ پائے گی. ان کے بچے بھی تو اسی ماحول میں جی رہے ہیں. بنگالیوں کے بچے، سرداروں کے بچے، پنجاب کے رہنے والے آپ کے دوست ہیں، آپ سے اردو میں بات کریں گے لیکن جب پنجابی سے ملے گا تو پنجابی میں بات کرے گا. وہ تمل ناڈو میں گیا، وہاں پر میں نے جا کر دیکھا بہترین انگلش بولتے ہیں لیکن جب میں نے ان سے انگلش بات کی تو کئی بار اوائڈ کیا انہوں نے، نہیں وہ تمل میں بات کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ قومیں آج ہم سے زیادہ اقلیت میں ہیں، ان کے پاس اتنا علمی سرمایہ بھی نہیں ہے لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے پوری قوم اس کی قدر کر رہی ہے. اس لیے اس کی ایک شناخت ہے آج، ان کی ایک حیثیت ہے آج. اور ہم نے نہ کچھ کام کیا جو بزرگوں نے کیا ہم اس کو بھی نہیں بچا پائے اور اس کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طریقے سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی ہیں. اس لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنی نسلوں کی فکر کریں. پیغمبر فکر کر رہے ہیں اور فکر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ فکر نہیں کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یہ خوبصورت موقع اللہ نے دیا سمر ویکیشن کا، اس کا خوبصورت استعمال کریں. جیسے بھی آن لائن کورسز نکالیں آپ، میرے پاس کچھ لوگ آ سکتے ہیں، میں کچھ گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ لیکن بچوں کو اتنی بنیادیں ضرور دے دیں کسی بھی عمر کے بچے ہوں. تب میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اچھا بھائی صحابہ کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صحابیوں کو جانتے ہیں. تو میں نے پوچھا انصار کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ انصار بڑے خطرناک لوگ تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، صحابہ کے دشمن تھے. اب آپ بتائیں، اسے پتہ نہیں انصار صحابہ کسے کہتے ہیں. یہ ہماری قوم کا حال ہے، اس میں قوم کی خطا نہیں ہماری خطا ہے. تو ہم بس 1 منٹ آپ کا اور لیں گے کہ اعلان بھی کرنا تھا لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ اس سلسلے میں ہم سے سوال کریں گے اور سخت گرفت اللہ فرمائیں گے. اللہ کرے کہ ہم نسلوں کے حوالے سے وہ رویہ اختیار کریں جو شریعت نے ہمیں بتلایا ہے. ایک اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے گرمی کا موسم آ گیا ہے، اے سی وغیرہ بھی ہے، سینکڑوں پنکھے ہیں، سارا نظام ہے. بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے آپ کی اس مسجد کا. ہماری سوسائٹی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ لوگ تعاون کر دیں تو سولر سسٹم یہاں پر لگا دیا جائے. اس میں لیکن قریب 10-12 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور تعاون لیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.